شہریوں کے لیے وفاقی وزیر داخلہ کا احسن اقدام، گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے ہدایات جاری کر دی۔ 24 گھنٹے سہولت ملنے سے شہریوں کو پاسپورٹ کے حصول میں آسانی ہوگی۔ اوور بلنگ پر نیپٹا ایکٹ میں ترمیم کا معاملہ، وزارت پاور ڈویژن نے نیپٹا ایکٹ میں ترمیم کی تردید کر دی۔ وزارت پاور ڈویژن کے مطابق وفاقی وزیر سردار اویس لغاری نے کسی سے بات نہیں کی۔ میڈیا میں ایف آئی اے کو اوور بلنگ پر گرفتاریوں سے روکنے کی خبر نشر کی گئی۔ T20 ورلڈ کپ جیتے $1,00,000 انعام پائیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے بڑا انعام، یہ رقم پاکستان کی جیت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جیت آپ کے لیے اور ہار میرے لیے ہوگی، کسی کی پرواہ نہ کریں، صرف پاکستان کے لیے کھیلیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی کھلاڑیوں سے ملاقات میں گفتگو۔ محسن نقوی نے نسیم شاہ کو T20 میچز میں 100 وکٹیں لینے اور محمد رضوان کو 3000 رنز مکمل کرنے پر خصوصی گرین شرٹس دیں۔ لاہور کی پہلی راوی جیپ کراس ریلی اختتام پذیر، رضا سعید اور احمد رضا راوی جیپ کراس ریلی میں چیمپئن قرار پائے۔ اسٹریٹ بائک میں سعد کیانی نے مقابلہ جیت لیا۔ ڈیزرٹ بائک امیچور میں زین العابدین نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ڈیزرٹ بائک ایکسپرٹ میں پہلا انعام زیغم چوہان نے جیتا۔ ٹرک کیٹیگری میں پہلی پوزیشن نوشیروان ٹوانا نے حاصل کی۔ راوی جیپ کراس ریلی کی ویمن کیٹیگری میں 10 خواتین نے حصہ لیا۔ ویمن سٹاک کیٹیگری میں پہلی پوزیشن مسز راشد عبداللہ نے حاصل کی۔ بی کیٹیگری میں بسم اللہ مکسی اور سی کیٹیگری میں راشد عبداللہ کامیاب قرار پائے۔ اوپن مارکیٹ میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ دکاندار منمانی قیمت پر سبزیاں فروخت کرنے لگے۔ آلو درجہ اول سرکاری نرخ 80 روپے، بازار میں 110 روپے کلو فروخت ہوا۔ 122 روپے کلو والا پیاز بازار میں 250 روپے کلو میں فروخت۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 90 روپے، لیکن اوپن مارکیٹ میں 155 کلو بیچا گیا۔ ادرک سرکاری نرخ 605 روپے مقرر، بازار میں 700 روپے کلو میں فروخت۔ لہسن سرکاری نرخ 640 روپے مقرر، بازار میں 850 روپے کلو فروخت ہوا۔ پھلوں کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ کیلا درجہ اول سرکاری دام 135 روپے مگر بازار میں 220 روپے درجن میں فروخت۔ سیب سرکاری نرخ 145 روپے کلو، بازار میں 280 روپے کلو میں فروخت ہوا۔ جماعت اسلامی لاہور کا چیئرنگ کراس پر احتجاجی دھرنا اختتام پذیر۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے قیادت کی۔ جماعت اسلامی کا احتجاجی کیمپ آج دوپہر 3 بجے دوبارہ لگایا جائے گا۔ گندم کی خریداری اور کسانوں کے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دیا جائے گا۔ جناح اسپتال سے جعلی ڈاکٹر پکڑا گیا۔ عرفان نامی نوجوان خود کو ڈاکٹر ظاہر کر کے اسپتال میں چوریاں کرتا تھا۔ ملزم نے گزشتہ ہفتے بند یونٹ سے مریض کے لواحقین کا موبائل چوری کیا۔ ملزم دوبارہ ڈاکٹر بن کر آیا اور اصلی ڈاکٹر کا موبائل چوری کیا۔ سیکیورٹی گارڈز نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اے بی سینا میڈیکل کالج میں طالبہ کی ہلاکت کا معاملہ، صوبائی وزیر صحت سلمان رفیق نے انکوائری کمیٹی میں توسیع کر دی۔ یو ایچ ایس کی ہیڈ آف مائکرو بایولوجی پروفیسر سدرا سلیم کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی کو منگل تک اپنی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت۔ ریس کورس مال روڈ انڈر پاس کے قریب ٹریفک حادثے میں ایک نوجوان جاں بحق، دوسرا زخمی۔ دونوں مزدا کی چھت پر بیٹھے تھے کہ حادثے کا شکار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق متوفی کی حسین کاظمی کے نام سے شناخت ہوئی۔ آزاد کشمیر کا رہائشی تھا۔ ساہیوال کے زخمی عزیر افضل کو سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرغی کی قیمتوں میں آئے روز اضافے کی وجہ سامنے آ گئی۔ افغانستان میں چوزے کی برآمد 22 سے 25% تک جا پہنچی۔ مرغیوں کی فیڈ کی اجزاء پر پابندی بھی قیمتوں میں اضافے کی وجہ بننے لگی۔ وفاقی حکومت چوزے کی ایکسپورٹ پر مکمل پابندی لگانے اور سویابین کو مقامی سطح پر اگانے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ناقص گوشت کا مکروہ دھندا کرنے والے مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ 16 میٹ شاپس، گودام اور گوشت بردار گاڑیوں کی چیکنگ۔ 2 کو بھاری جرمانے آئے۔ 1244 کلو غیر معیاری مضر صحت گوشت اور 73 کلو کم وزن مرغیاں تلف کر دی ہیں۔
شہر کے مختلف مقامات پر اوور ہیڈ بریجز انتظامی توجہ کے منتظر۔ مال روڈ، جیل روڈ، فیروز پور روڈ کے اوور ہیڈ بریجز خستہ حالی کا شکار۔ گداگروں اور منشیات کے عادی افراد نے اوور ہیڈ بریجز پر ڈیرے جما لیے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے اوور ہیڈ بریجز کی مرمت اور دیکھ بھال کا مطالبہ۔ مغل پورہ شالیمار فلائی اوور کے نیچے تجاوزات کی بھرمار۔ آٹو مارکیٹ کے دکانداروں نے پیدل چلنے کا راستہ بھی نہ چھوڑا۔ دکانداروں نے فٹ پاتھ کو ہی شو روم بنا لیا۔ علاقہ مکین اور مسافر شدید مشکلات سے دوچار۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ پنجاب حکومت کی صاف ستھرا پنجاب مہم۔ لاہور کے وارثوں کا اپنا حلقہ لاوارث۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا حلقہ N130 بنیادی سہولیات سے محروم۔ سیوریج کا گندا پانی گھروں میں داخل ہونے لگا۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے متعدد ایس ایچ اوز کے تقرر تبادلے کر دیے۔ اشفاق خان ایس ایچ او کاہنا تعینات۔ محمد علی قاضی کو اقبال ٹاؤن میں لگا دیا گیا۔ فہیم احمد ایس ایچ او تھانہ نشتر کالونی شہریار داتا دربار تعینات۔ حاجن آسیہ لوہاری گیٹ۔ علی حسن انچارج چوکی جوزف کالونی تعینات۔ علی دستگیر، عدنان مظفر اور عمران قمر پیڈانا کو لائن حاضر کر دیا گیا۔ پرفارمنس رپورٹ اور اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے والوں کو ٹائم سکیل پروموشن مل گئی۔ ایف بی آر نے 90 ان لینڈ ریونیو افسران کو گریڈ 17 میں ترقی دے دی۔ 5 افسران کی خدمات مختلف لارجر ٹیکس پیئر آفیسز کے سپورٹ کر دی گئی۔ محکمہ جیل خانہ جات کے متعدد افسران کورس پر چلے گئے۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل لاہور کاشف علی کورس پر روانہ۔ اختر اقبال کو ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ نئے گورنر پنجاب کے حلف کا معاملہ۔ سردار سلیم حیدر خان کی حلف برداری کی تقریب منسوخ کر دی گئی۔ حلف برداری کی تقریب اب 7 مئی کی شام 6 بجے ہوگی۔ سردار سلیم حیدر خان کو پیپلز پارٹی نے گورنر پنجاب کے لیے نامزد کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شاہدرہ میٹرو بس اسٹیشن کا دورہ۔ مریم نواز نے شاہدرہ میٹرو بس اسٹیشن کی تزئین و آرائش کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی کابینہ کے اراکین عظمہ بخاری، بلال اکبر خان، ذیشان ملک ہمراہ۔ چیف سیکرٹری پنجاب، سی ٹی او، ڈی سی لاہور سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جمہوریہ کوریا کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی اشتراک کار پر اتفاق کیا گیا۔ کورین سفیر نے مریم نواز کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا دورہ لاہور۔ اسد کیسر پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کے گھر گئے۔ سابق صوبائی وزیر صحت کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کی باگڑیاں آمد۔ لیگی رہنما سردار ایاز نے باگڑیاں گاؤں میں ترقیاتی کام کا افتتاح کیا۔ تقریب میں بشارت علی، احسان پرویز، زہیب شوکت بٹ سمیت لیگی کارکنان نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی کھلی کچہری۔ عطا اللہ تارڑ نے اپنے دفتر N127 میں کھلی کچہری لگائی۔ شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ خیابان امین میں MNA رانا مبشر اقبال اور MPA راشد منہاس نے بھی N123 اور 124 میں کھلی کچہری لگائی۔ دونوں رہنماؤں نے شہریوں کے مسائل سنے۔ ادھر کھوکھر پیلس میں ملک سیف الملوک کھوکھر کی کھلی کچہری۔ رکن اسمبلی ملک شہباز علی کھوکھر بھی موجود تھے۔ سی او ماڈل بازار کا ماڈل بازار وحدت روڈ کا دورہ۔ شاہد قادر نے مختلف سٹالز کا دورہ کر کے سہولیات کا جائزہ لیا۔ سی او ماڈل بازار نے عوام کو درپیش مسائل بھی سنے۔ انتظامیہ کو سہولت سٹالز پر عوام کو مزید رعایت دینے کی ہدایت۔ پی آئی اے کے ساتھ پرائیویٹ ایئر لائنز بھی حج آپریشن کا حصہ ہوں گی۔ ایئر بلیو نے حج آپریشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ ایئر بلیو حج سے قبل عازمین کے لیے لاہور سے 17 خصوصی پروازیں چلائے گی۔ ادھر سربراہ علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا، سرکاری اسکیم کے تحت عازمین حج کی روانگی 9 مئی سے شروع ہوگی۔ عازمین حج کو سعودی قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ آئی جی پنجاب کا پولیس اسٹیشن اور ایس ڈی پی او ماڈل ٹاؤن آفس کا دورہ۔ تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر عثمان انور نے جاری ترقیاتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔
آئی جی کا پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے تاریخی اقدام PKLI اور محکمہ پولیس کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد جاری پولیس ملازمین کے 100% فری ٹرانسپلانٹ آپریشنز کیے جا رہے ہیں مثالی اقدامات پر پولیس ملازمین کا IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے اظہار تشکر انسداد پولیو مہم میں اختتام پذیر ہو گئی خصوصی پولیو مہم میں 17,45,241 بچے پولیو کے قطرے پلائے گئے DC لاہور جعفیہ حیدر کا کہنا تھا کہ مہم کے آخری 2 کیچ اپ دنوں میں 74,659 بچوں کو قطرے پلائے گئے MBBS فورتھ پروفیشنل سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان نشتر میڈیکل کالج ملتان کی ہرا ظہور نے پہلی امیر الدین میڈیکل کالج لاہور کی آمنہ انور نے دوسری جبکہ نشتر میڈیکل کالج کے ہی محمد اسماعیل زاہد نے تیسری پوزیشن لی امتحان میں 4,878 پاس جبکہ 439 فیل ہوئے کامیابی کا تناسب 91.74% رہا جنرل اسپتال میں نیا شعبہ نیوٹریشن ڈپارٹمنٹ قائم عوام کو غذائیت کے فوائد متوازن خوراک سے آگاہی دی جائے گی مختلف شعبوں کے 12 ڈاکٹرز متوازن خوراک کا چارٹ تیار کر کے دیں گے مختلف شعبوں کے 11 ڈاکٹرز شعبہ نیوٹریشن کا حصہ ہوں گے ڈاکٹرز جنک فوڈز مضر صحت اشیاء خورنوش کے استعمال اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہی دیں گے قصر بہبود سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ ماڈل ٹاؤن میں پینٹنگ مقابلے میں ڈپٹی ڈائریکٹر قصر بہبود مصباح رشید کی شرکت مقابلے میں 50 سے زائد فنکاروں نے اپنے ہنر کے جوہر دکھائے گلبرگ TNS بیکر ہاؤس اور انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کے تحت تقریب شعبہ آرکیٹیکٹ کے اساتذہ اور طالب علموں کی بڑی تعداد نے شرکت کی دور حاضر میں درسگاہوں اور لرننگ سپیسز کی تیاری میں آرکیٹیکٹ کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا گیا رکن پنجاب اسمبلی غزالی سلیم بٹ کے بھانجے وسیم شوکت کی دعوت ولیمہ تقریب میں معاون خصوصی ذیشان ملک چودھری شہباز احمد کی شرکت کرنل ریٹائرڈ امجد حسین گیلانی خالد محمود نمبردار محمد حسن بھی شریک ہوئے سابق ڈپٹی میئر بلال چودھری حسن بٹ راشد ریاست سعید خان سمیت دیگر نے شرکت کی مہمانوں اور عزیز و اقارب نے نوبیاحتہ جوڑوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں ظہرانہ چیئرمین PCB محسن نقوی نے MM عالم روڈ پر اہتمام کیا چیئرمین PCB کا کھلاڑیوں کے ساتھ گیم پلان پر تبادلہ خیال کھلاڑیوں نے دورے سے قبل حوصلہ افزائی پر چیئرمین PCB کا شکریہ ادا کیا اور پہلی وزیر اعلیٰ پنجاب پنک گیمز لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی نے جیت لی اختتامی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے انعامات تقسیم کیے نوجوان بچیوں کو کھیلتا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی امید ہے کہ ان بچیوں میں قومی اور عالمی چیمپئن ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنک گیمز کی اختتامی تقریب سے خطاب بولی وزیر کھیل کو کہا ہے کہ پنک گیمز کو پورے صوبے میں پھیلائیں